بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا جی اس چیز کا، اور میں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا مسنگ پرسن کے لیے جو یونائٹڈ نیشن کا 2 ممبر ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہے، وہ اگر برما میں بھی چلا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن خیر یہاں پہ ایک فریکوینسی پہ نہیں ہے، نہ منسٹری آف فارن افیئرز نہ منسٹری آف ڈیفینس۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کیا یہ تو نہیں سوچا جا رہا یا یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمڈ فورسز کو یا انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں ان کو بدنام کیا جائے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو بے نقاب کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اگر انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں یا آرمڈ فورسز ہیں تو وہ ہمارے ملک کی آرمڈ فورسز ہیں، ہمارے ملک کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئی ہوئی۔ لیکن جو ڈیلیگیشن آیا اس کے پاس جو لسٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پروگرام کے شروع میں بھی، کہ ان کے پاس جو لسٹ ہے مسنگ پرسنز کی، اس میں صرف 100 سے کم افراد کے نام ہیں، 100 سے کم افراد کے نام ہیں ان کے پاس، اور وہ بات کریں گے ان کی فیملی سے، جو مسنگ پرسن کی فیملیز ہیں ان سے، اور وہ حکومت کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے، اور بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ یہ ڈس اپیرنس ورکنگ گروپ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو آیا ہے یہاں پہ۔ چیف جسٹس آلریڈی انکار کر چکے ہیں ان سے ملنے کو، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے ان کے پاس، سو مناسب نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشن سے وہ ملے، اور جب بھی جو مورلی ایتھیکلی پروفیشنلی تو چیف جسٹس از ایبسولوٹلی رائٹ، کیونکہ جب کیس چل رہا ہو تو کوئی آ کے اگر ان ملے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ جسٹس وجی الدین صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشن کا بھی ورژن لینا چاہیں گے، یونائٹڈ نیشن میں بھی کسی سے بات کرنا چاہیں گے ہم، وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جسٹس وجی الدین صاحب۔ جی السلام علیکم جسٹس صاحب۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر۔ جسٹس صاحب، جسٹس صاحب آپ کی ان پٹ چاہیے، ڈیلیگیشن آتا ہے 2 ممبر ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشن کا مسنگ پرسن پہ یہاں پہ آ جاتا ہے پاکستان میں، کیسے اور کیوں؟ یہاں پہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہاں پہ فریکوینسی مل نہیں رہی، نہ فارن آفس کی مل رہی ہے نہ منسٹری آف ڈیفینس کی مل رہی ہے۔ فارن آفس کہہ رہا ہے جی ہم نے 2 چٹھیاں لکھی، 2 خط لکھے جناب چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کو مل لیں، ڈیلیگیشن جو UN کا آیا ہے اس کو مل لیں۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنا سٹینڈ ٹھیک لیا، بالکل ٹھیک لیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے تو میں اس لیے مل نہیں سکتا ان سے۔ اور دوسری جانب ڈیفینس منسٹری کہتی ہے جی کہ یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، اور جو ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشن کا آیا ہے وہ غلط آیا ہے۔ ایک پریس ریلیز آتی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں کہا جاتا ہے جناب کہ ڈیلیگیشن جو یونائٹڈ نیشن کا آیا ہے وہ پاکستان کی انویٹیشن پہ آیا ہے۔ سو واٹ از گوئنگ آن؟ کہاں پہ غلط ہے؟ غلط تو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن کس حد تک غلط ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب تماشا چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت اچھے آپ نے کوشچن ریز کیے ہیں۔ ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے خود ہی ان کو انوائٹ کیا ہے، خود ہی مدعو کیا ہے، اور اپیرنٹلی جو مقصد اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں سے جو مسنگ ہیں وہ ہماری ایجنسیز نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان کے کانٹیکس میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس نوعیت سے ایسا مشن انوائٹ کے جو ہماری فوج ہے اور اس کے ماتحت جو ایجنسیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا اس تمام کارروائی کا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی اس طرح کے معاملات ہیں جن میں حکومت اور افواج پاکستان ایک ہی پیج کے اوپر نہیں ہے، ایک ہی ویو لینتھ کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، خواہ اس کا تعلق ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا سول ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف کسی شخص کو پک کرے۔ کوئی بھی لوگ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو مسنگ پرسنس کے زمرے میں آتے ہوں۔ اب یہاں ایک اور پرابلم ہے
تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ رینسم کے لیے ابدکٹ کیا گیا ہے، یعنی اغوا برائے تاوان جس ہیں، اور بہت لوگ ہیں خاص طور پر بلوچستان میں، اور ہمارے سندھ میں کراچی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ بلوچستان میں ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں کے اوپر چلے گئے ہیں اور وہ جس چیز کو وار آف انڈیپینڈنس سمجھتے ہیں وہ ویج کر رہے ہیں. تو یہ کئی اس نوعیت کے لوگ ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ حکومت وقت کا تعلق ہے، ان کو اس بات کو ایشور کرنا چاہیے کہ کوئی شخص بھی بلا کسی جواز کے پک نہ کیا جائے، اور کسی بھی شخص کو آئین اور قانون کے خلاف ایک دن بھی زبردستی نہ رکھا جائے. اور یہاں تو معاملہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ایجنسیز نے اگر کچھ لوگوں کو پک کیا ہے، اور بلوچستان میں یقیناً انسرجنسی کی نوعیت کے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کہ ہماری حکومت اور فوج کیونکہ ان معاملات میں ایک ہی ویو لینتھ کے اوپر نہیں ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ حکومت نے انوائٹ کیا ہو اور افواج پاکستان کو ایکسپوز کرنا ان کا مقصد ہو. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جسٹس صاحب. جسٹس صاحب بڑی نفی تلی بات کرتے ہیں، اور جسٹس صاحب نے بڑی کلیئر بات کر لی کہ لگتا ایسے ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفیم کیا جائے آرمڈ فورسز کو، لیکن ایک انٹیلیجنس آؤٹ فٹ یا انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کیسے کام کرتی ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف میں پاکستان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کیسے کام کرتی ہیں اس کو اگر کوئی سمجھ لے تو پھر میرے خیال میں بحث کرنا یا بات کرنا وہ آسان ہو جائے گا. اور اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طریقہ کار سے چلتے ہیں انٹیلیجنس آؤٹ فٹس. ٹھیک ہے، ڈرٹی گیمز آلسو، اس کو بھی کھیلا جاتا ہے، انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کھیلتی ہیں اس کو بھی، اور اس ڈرٹی گیم میں کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کسی زیادہ تر آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، لیکن اسی رو میں اسی طرح چلتے چلتے راستے میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جناب آبجیکٹیوز جو ہیں گڑبڑ ہو گئے ہیں، کیونکہ مشکل کام ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا، اور بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور جب کرنے کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، انٹیلیجنس آؤٹ فٹ سے بھی ہو سکتی ہیں، سب سے ہو سکتی ہیں، حکومت سے بھی ہو سکتی ہے، جوڈیشری سے بھی ہو سکتی ہیں. سو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہوتی. مسنگ پرسن، یس ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں جناب جو مسنگ پرسن ہے، لیکن جینون مسنگ پرسن کون سے ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ جہاد پہ چلے گئے، جو لوگ سوئسائڈ بامبنگ میں مارے گئے، جو لوگ خود چلے گئے دبئی چلے گئے یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا نام اس لسٹ میں موجود ہے مسنگ پرسن کے، وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی لوگ ایسے لوگ ہیں، یا جو لوگ سوئسائڈ بامبنگ کرتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے، یا ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی شواہد موجود ہیں کہ ان کے فیملی ممبرز نے ان لوگوں کو کہا کہ جی آپ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، وی ہیو جوائنڈ اے سرٹن گروپ اور ہم وہیں پہ رہیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. ان لوگوں کے نام بھی اس مسنگ پرسن کی لسٹ میں موجود ہیں. کیوں آیا ڈیلیگیشن، کیسے آیا ڈیلیگیشن؟ حکومت نے بلایا ڈیلیگیشن، منسٹری آف ڈیفنس کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، انٹرنل مسئلہ ہے، اس میں یونائیٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشن کو نہیں آنا چاہیے. فارن منسٹری کچھ اور کہہ رہی ہے، خط لکھتی رہی، 2 خط لکھے انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرز نے چیف جسٹس کو کہ جناب آپ ان سے مل لیں. چیف جسٹس نے کہا جی میں نہیں ملنا چاہتا کیونکہ کیس چل رہا ہے اور اس وقت اگر میں ان سے ملوں گا تو وہ غلط ہو جائے گا. مورلی، ایتھیکلی، پروفیشنلی چیف جسٹس از رائٹ. لیکن ڈیلیگیشن جو 2 ممبر ڈیلیگیشن آیا ہے یہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کا، وہ خود نہیں آیا، کسی کے کہنے پہ آیا، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہم آفیشیل ورژن بھی لینا چاہیں گے. ہم چاہیں گے یہ کہ یونائیٹڈ نیشن سے ہم بات کر لیں، یونائیٹڈ نیشن کے کسی نمائندے سے ہم بات کر لیں، اور وہ ہیں عشرت رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل انفارمیشن آفیسر ہیں یونائیٹڈ نیشن کی. ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ.
اچھا میں کوئی آپ سے پولیٹیکل سوال نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کروں گا کیونکہ وہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. میں صرف اور صرف ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو 2 ممبر ڈیلیگیشن آیا یہ کس کے کہنے پہ آیا؟ دیکھیں جی، جو 2 ممبر ڈیلیگیشن ہے یہ اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کا ورکنگ گروپ کا حصہ ہے. اور جو ورکنگ گروپ کا جو مینڈیٹ ہے، میں تھوڑا سا اس میں کچھ وضاحتیں اور کچھ انفارمیشن پاس آن کرنا چاہوں گی اپنے لسنرز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کا جو ورکنگ گروپ ہے انفورسڈ اور انوالنٹری ڈس اپیئرنس کے اوپر، یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک گلوبل مینڈیٹ ہے اور یہ مشن تقریباً 1980 سے اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. اور گاہی بقائے جو اس کے مینڈیٹس میں امینڈمنٹ آتی رہی ہیں، اس کی جو ریسنٹ امینڈمنٹ ہے اس میں اقوام متحدہ کے پاس جو ورکنگ گروپ ہے ڈس اپیئرنس لوگوں کی، اس میں جو لوگوں کے ڈس اپیئرنس کی کمپلینٹس ہیں ان کے ریلیٹیوز کی یا ان کے نمائندوں کی یا فیملی ممبرس کی، وہ ڈائریکٹلی اس گروپ کے پاس رجسٹر ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کا یہ ورکنگ گروپ حکومت پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ کمیونیکیشن کے ساتھ ملک میں آیا ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. اس ورکنگ گروپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں جو کہ پوری دنیا سے ہیں، اور جو رجسٹرڈ کیسز اس ورکنگ گروپ کے پاس ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. ان کیسز کے اوپر جو کہ ان کے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے اوپر وہ مزید انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ اس کا مشن، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اس کا مقصد پاکستان میں جو مسنگ لوگ ہیں، جو جبری طور پر لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھا کرے گا یہ مشن. ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ جنہوں نے یہ کمپلینٹس باقاعدہ طور پر رجسٹر کروائی ہوئی ہیں انہیں کیسز کو دیکھے گا، ریلیٹیوز کے ساتھ ملاقات کرے گا، حکومتی اداروں کے ساتھ ملاقات کرے گا، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں مسنگ لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ انفارمیشن گیدر کر کے ڈائلاگ ایک اسٹیبلش کرے گا بٹوین گورنمنٹ اور یہ جو لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ان اقدامات کا بھی جائزہ لے گا کہ حکومت پاکستان ان مسنگ لوگوں کی بازیابی کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور اس میں کس حد تک کامیاب ہے. یہ بہت لمیٹڈ مینڈیٹ ہے اس کا، اور اس کا انفارمیشن گیدرنگ ہے. طرف دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے پاس کتنے لوگوں کی تعداد یا لسٹ کتنے لوگوں کی موجود ہے کہ جناب یہ دیز آر دا پیپل، دس از دا فگر کہ یہ لوگ مسنگ ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے بہت لمیٹڈ ہے. جو رجسٹرڈ کیسز اس مشن اس گروپ کے پاس رجسٹر کیے گئے ہیں مسنگ لوگوں کی بازیابی کے لیے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سے کم ہیں. 100 سے کم ہے. پاکستان سے متعلق اس میں میرا 100 سے کم میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں کہ جو کیسز اقوام متحدہ کے اس گروپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں. جن کیسز کو یہ دیکھے گا جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ کیسز کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی عشرت رضوی صاحبہ جی نیشنل انفارمیشن آفیسر ہیں یونائٹڈ نیشن کی، اور جو 2 ممبر ڈیلیگیشن ہے، 2 لوگ ہیں اس میں ڈیلیگیشن کے. ڈس اپیئرنس ورکنگ گروپ ہے اور یہ مینڈیٹ لے کے آیا کہ انہوں نے بات چیت کرنی ہے بٹوین دا گورنمنٹ، فیملیز جن لوگوں کی لوگ مسنگ ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ، اور دیکھنا ہے کہ کیا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، کیا ورکنگ ہو رہی ہے، حکومت نے کیا کیا ہے ان مسنگ لوگوں کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر وہی سوال جو سب نے اٹھایا اور میں بھی اٹھاؤں گا کیونکہ میں بھی آپ کی آواز ہوں، کہ یہ گروپ چاہے کوئی بھی ورکنگ گروپ ہو یونائٹڈ نیشن کا، اس قسم کے گروپس برما میں کیوں نہیں گئے؟ برما میں اس قسم کے گروپس جانا بھی ضروری تھے. برما میں بھی اس قسم کے گروپس جاتے یونائٹڈ نیشن کے تو بہت بہتر ہوتا. وہاں پہ بھی کافی لوگ مسنگ ہیں. رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.